کامیابی سے وہ کام کر رہے ہیں جو میری آنکھوں کے سامنے ایسٹ پاکستان میں ہوا تھا. میں نے وہ دیکھا ہوا ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا. سب سے بڑی پارٹی تھی, مجبوران الیکشن جیت گیا, فوج نے الیکشن کروایا اور صاف اور شفاف ترین پاکستان کی تاریخ کا الیکشن تھا. کس نے تسلیم نہیں کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ فوجی لیڈرشپ کی قصور تھا, لیکن وہ آدمی جو چاہتا تھا کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں, اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا. وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں مجیب الرحمان کو, پاکستان نہ ٹوٹتا. اس نے پوری پلاننگ کی اپنی ذات کے لیے. اس نے پاکستانی فوج کو لڑا دیا سب سے بڑی پارٹی سے, ملک ٹوٹ گیا. آج وہی ہو رہا ہے. یہ پی ڈی ایم لڑا رہی ہے جان کے. یہ جو کیسز بن رہے ہیں کہ جی ملٹری کورٹ میں کیس کر دو, آرمی ایکٹ سے کیس کر دو, کبھی آج تک ایسا ہوا ہے کہ نہ آپ نے کوئی تحقیقات کی, نہ کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہوئی, نہ پتا چلا کہ یہ اس کے پیچھے کون تھا, اور ایک دم جج جوری اور ایکسیکیوشن فیصلہ ہو گیا کہ جی تحریک انصاف دہشت گرد جماعت ہے, اور پکڑ دکڑ شروع ہو گئی. 7,500 کارکنوں کو پکڑ لیا ہے, اس میں عورتوں کو پکڑ لیا ہے. کبھی اس ملک میں ہوا ہی نہیں ہے. یعنی جس طرح عورتوں سے بدتمیزی ہوئی ہے, یہ کب ہوا ہے یہاں اس ملک میں؟ اور پھر یعنی گھروں میں جانا رات کو, سارا گھر توڑ دینا, عورتوں سے دھکے دے رہے ہیں عورتوں کو. شیریہ رفیدی کی بیوی کو بھی ساتھ پکڑ کے لے گئے. پھر ایک جگہ سے چھٹتی ہے شیرین مزاری, دوسری جگہ پکڑ لیتے ہیں. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو اپنے ملک میں نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں. یہ تو جان کی ایسے مجھے لگ رہا ہے کہ میں کو خواب دیکھ رہا ہوں, گنونا خواب, جس کے اندر ایک ملک کی تباہی دیکھ رہا ہوں سامنے. یہ کون سا ملک اجازت دیتا ہے اپنی اس طرح کی تباہی کرنے کے لیے صرف ان چوروں کی خاطر؟ میں آج رائے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیں, تحریک انصاف 27 سال سے, مجھے ایک جگہ بتائیں کہ عمران خان نے کہا ہو کہ کسی قسم کا آپ قانون توڑیں, قانون کے باہر چلیں, آئین کے باہر چلیں. مجھے ایک دفعہ ایک سٹیٹمنٹ میری بتائیں 27 سال میں. مجھے ایک میرے لیڈر کی سٹیٹمنٹ بتائیں جو میرے نیچے ہے, جو میری پارٹی کے لیے وہ کہے کہ جناب توڑ دو, گھراؤ کرو, جلا دو. ایک جگہ بتائیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب 25 مئی کو, اچھا اس سے پہلے چلیں, 9 اپریل کو مجھے نکالا پچھلے سال. 10 اپریل کو لاکھوں لوگ سڑکوں کے اوپر نکلے. کسی نے کوئی کچھ کیا؟ کس نے کوئی جلایا گرایا کچھ کیا؟ سب کو پتا تھا کس نے نکالا ہے. کچھ ہوا؟ اس کے بعد 25 مئی کو ہم ایک پرامن مارچ کر رہے ہیں, جو 3 لانگ مارچز انہوں نے میرے خلاف کی تھی. ہم نے ان کے خلاف ایک FIR رجسٹر کی. گھروں میں گھس کے انہوں نے لوگوں کو پکڑا. وہ پہلی دفعہ شروع ہوا جو انہوں نے 3 بجے لوگوں کے گھروں میں پکڑ کے لوگوں کو مارا داڑا. اور پولیس سے پوچھے, وہ کہ جی نامعلوم افراد سے پیچھے سے حکم ہے. جب پولیس سے کہ وہ جی پیچھے سے ہمیں حکم ہے. ہمیں تشدد کیا گیا. جب 26 کی صبح کو میں پہنچا تو میں نے جب دیکھا کیا حالات ہیں, میں نے کینسل کر دیا دھرنا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ انتشار ہوگا. 26 نومبر 4 لاکھ لوگ پنڈی میں جمع ہوئے. میں کہہ سکتا تھا کہ ہاں ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے. مجھے تب پتا تھا کہ انتشار ہوگا. لوگ مایوس ہوئے, مجھے برا بھلا کہا, میں نے کینسل کر دیا. 8 مارچ الیکشن ریلی نکال رہے ہیں. الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے, پرمیشن مل گئی ہے پولیس سے, ریلیز آ رہی ہیں. ایک دم ساری جگہ پولیس, واٹر کیننز, ٹیئر گیسنگ. میں گھر میں انتظار کروں ریلیز کی تو ایک دم پتا چلا. اچھا ٹی وی پہ بلیک آؤٹ کر دیا. ایک تو ہمیں میڈیا سے باہر نکال دیا. سب سے بڑی پارٹی کو میڈیا کے اندر بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے, تو مجھے پتا ہی نہیں کہ میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں. مجھے پتا ہی نہیں. مجھے پتا چلتا ہے کہ وہ ٹیئر گیس. اسی وقت میں کینسل کرتا ہوں اپنی ریلی. میں کہتا ہوں آج نہیں کریں گے.
اگلے دن اپلائی کرتے ہیں کیونکہ الیکشن ہو گیا، اجازت نہیں ملتی، ریلی نہیں کرتا، اس سے اگلے دن جب اجازت ملتی ہے ریلی کرتا، اور اس کے اندر 8 ضلع شاہ کا قتل کیا، لوگوں کو مارا، بازو ٹوٹے، کچھ کیا، ایک انلیگل ایکٹ کیا۔ پھر میرے گھر پہنچ گئے 14 مارچ کو میرے گھر پہنچ گئے جی، آپ نے وہاں پہنچنا ہے، وہاں عدالت میں اسلام آباد، میں شورٹی بانڈ دے دیتا ہوں، نہیں کرتے، 24 گھنٹے میرے گھر پہ حملہ ہوتا ہے، کسی پولیٹیکل لیڈر پہ ہوگا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ جلا دو، گرا دو، کوئی میں نے کہا کہ اٹیک کرو گورنمنٹ بلڈنگز کو، رینجرز بھی تھے، فوج کو، کہیں میں نے کہا۔ اس کے بعد 18 کو میں جاتا ہوں، جب میں ادھر جاتا ہوں میرے گھر پہ حملہ، بتر بند گاڑی دروازہ توڑ کے میرا گھر لوٹ لیتے ہیں، میری بیوی بیچاری اکیلی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اٹیک کرو ان کو، پکڑو ان کو، ان کے خلاف کرو، جلاؤ۔ پھر جب میرے اوپر پورا مجھے قتل کرنے کی سازش ہوتی ہے وہاں جوڈیشل کمپلیکس میں، اللہ نے پتہ نہیں مجھے کیسے بچایا۔ تو جب میں وہاں سے بچتا ہوں، کیا تب میں کہتا ہوں کہ ان سے بدلہ لو، کچھ کرو، کیونکہ اندر تو سارے رینجرز تھے، نامعلوم افراد تھے اندر اس کے، مجھے تو پتا تھا کون، کیا میں کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ اٹیک کرو ان کو؟ تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب یہ مجھے پکڑتے ہیں وہاں سے، میں صبح 9 مئی کو جانے سے پہلے کہتا ہوں کہ اگر وارنٹ ہے تو میں تیار ہوں ریسٹ دینے کے لیے، میری سٹیٹمنٹ ہے۔ اور میں نے کہا کہ اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں اگر آپ نے مجھے اس طرح اٹھایا، آپ کو تیار ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے اس دن پتا تھا انہوں نے کچھ کرنا ہے۔ آرام سے پکڑ لیتے، پولیس سے پکڑوا دیتے۔ ساری دنیا کے اندر امیج گیا ہے کہ پہلے شیشے توڑ کے سر پہ میرے ڈنڈا مارا، لوگوں کو زخمی کیا، اور مجھے ایسے پکڑ کے لے کے جا رہے جیسے کوئی دہشت گرد ہے، کہ پاکستان کا سب سے بڑی ڈیموکریٹک پارٹی کا سربراہ نہیں۔ 12 الیکشن اسمبلی میں نیشنل اسمبلی کے جیتا ہوں، جو ورلڈ ریکارڈ ہے، اور ایسے لے کے جا رہے ہیں جیسے میں نے کوئی جرم، میں کوئی دہشت گرد ہوں۔ اب اس کے جو امیجز تھے اس کا رد عمل آنا تھا، اور یہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پوری سازش ہوئی ہے، انہوں نے بڑی پلاننگ کے تحت کیا۔ ہمارے پاس اب ساری ایویڈنس آ گئی ہے، ہم عدالت پہ جانے لگے کہ جوڈیشل کمیشن بنائی جائے، تحقیقات کی جائے کہ ایک پارٹی نے اتنی اپنی طویل سٹرگل میں، جب اس نے کبھی وائلنس کی طرف گئی ہی نہیں ہے، تو وہ ایک دم یہ کیسے جا کے جلانا شروع ہوگا؟ اور اس کو تو، اس کے اوپر تو سب سے پہلے آئی جی پنجاب کو بلائیں، یہ جو جناح ہاؤس میں ہوا ہے۔ یہ ہم وہاں، وہ لوگ بتا رہے ہیں، میں جب ادھر تھا پولیس لائنز کے اندر انہوں نے مجھے رکھا ہوا تھا، تو وہاں جب مظاہرین آئے تو وہ بھی اتنی دور تھے تو پولیس نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا، شیلنگ کر دی۔ تو یہاں لبرٹی سے لوگ جا رہے ہیں ادھر، تو کدھر تھی پولیس؟ یہ کس نے کیا ہے؟ اگر اس کی صحیح تحقیقات ہو جائے تو پتہ چل جائے گا اس سازش کے پیچھے کون تھا، کون اس کو استعمال کرنا چاہتا تھا ایک پوری پارٹی کو بین کرنے کے لیے، قلعدم کرنے کے لیے۔ یہ جو 7,000 7,500 لوگ جیلوں میں ڈالا ہے، یہ پہلے سے پری پلان تھا، اس کو بہانا